مولانا کہہ رہے تھے نا کہ یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تو اس کی تفصیل یہ لکھی ہے مولانا عزیز الحسن خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ نے ایک نظم لکھی ہے جس کا نام ہے موت کی یاد. اسے پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ آنے والی زندگی کا فکر پیدا ہو. اس میں کہ یہ چند اشعار ہے کہ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اجل کہتے ہیں موت کو، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. پہلے بچپن نے برسوں تجھ کو کھلایا، پھر جوانی نے آ کے تجھ کو مجنون بنایا، اب بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل کر دے گی تیرا بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، حسن ظاہر نے تجھ کو دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تو سب چھوڑ چھاڑ کے جانا ہے تو اس دنیا سے جینا لگاؤ جسے ایک دن چھوڑ کر جانا ہے. نہ فقیر رہے، نہ وزیر رہے، نہ نبی رہے، نہ ولی رہے، تو ہم کیا رہیں گے؟ سب چھوڑ کے جانا ہے. اس لیے اس دنیا سے جینا لگاؤ جسے چھوڑ کر جانا ہے. اور پانچویں اس جنت کی فکر کرو، اس سورگ کی فکر کرو جہاں ہمیشہ رہنا ہے، یعنی اس کی تیاری اسی زندگی میں کر لو. تو یہ 15 باتیں پلس یہ 5 باتیں آپ نے بتائی. تو یہ سب باتیں جو میں نے تفصیل سے عرض کی ہے، اس کی روشنی میں ہر آدمی اپنی کیفیات کو، اپنے ایمان کو جانچ لے. اگر اس درجے کا نہیں ہے تو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ساری کیفیات والا ایمان اور اس سطح والا ایمان میرے قلب کے اندر اتر جائے، اور یہ بغیر محنت کے نہیں آئے گا. اللہ کے نبی جیسے سکھانے والے معلم، امام الانبیاء، ایسا کوئی معلم دنیا میں نہ پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک پیدا ہوگا. اور ایسے لوگ بھی اس بوڑھے آسمان میں نہیں دیکھے، نہ پہلے دیکھے نہ آئندہ دیکھے گا انبیاء کے بعد صحابہ کرام کی جماعت کو. تو صحابہ کرام جیسے متعلم سیکھنے والے 10 سال تک بلکہ 13 سال تک مکی دور میں اور مزید مدنی دور میں بھی اپنے ایمان کی طرف سے بے فکر نہیں ہوئے، موت تک اپنے ایمان کی فکر میں لگے رہے، تو ہمیں کتنا ایمان سیکھنے کی ضرورت ہے. اب دوسری شرط نقصان سے بچنے کے لیے، تو ایمان کی تفصیل ہوئی، اس میں چند باتیں اور سن لیں. ایمان کے بڑھانے کی محنت کیا ہے؟ 4 چیزوں کو خوب کہنا پڑے گا اور خوب سننا پڑے گا. ایک اللہ کی بڑائی، اللہ کیسے بڑے ہیں. ایک اللہ کی قدرت، کیسی قدرت والے ہیں. سب کا چہرہ الگ الگ، کسی کا چہرہ کسی سے نہیں ملتا، کسی کی فنگر پرنٹ کسی سے نہیں ملتی، کسی کی آواز کسی سے نہیں ملتی. ہر ایک کی آواز الگ، چال الگ، چہرہ الگ اور پسند الگ. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لے بس وہ اپنے رب کو پہچان سکتا ہے. اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. کہ ہم اپنے اوپر بھی غور کریں گے تو اپنے خالق کو، اپنے پرماتما کو، اپنے ایشور کو، اپنے مالک کو ہم پہچان سکتے ہیں کہ کیسا بنانے والا ہے. کوئی چیز بنانا ہوتی ہے تو اجالا چاہیے، کشادہ جگہ چاہیے، لیکن انسان میں جو اللہ کی قدرت، انسان کو جو اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، اللہ نے 3 اندھیریوں میں پیدا کیا. تنگ جگہ میں، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، چھوٹی سی جگہ، بچہ دانی کا اندھیرا، وہ بھی چھوٹی سی، پھر اس میں وہ جلدی جس میں وہ پروان چلتا ہے، پرورش پاتا ہے. 3 اندھیروں میں اللہ نے اپنی قدرت سے ایسا بنایا. خود کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسانوں کو اچھے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، بہترین سانچے میں پیدا کیا، بڑا خوبصورت اور حسین بنایا ہے کہ چاند کی خوبصورتی بھی انسان کے حسن کے سامنے ماد ہے، فیکی ہے. اللہ کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ کتنے بہترین سانچے میں اللہ نے انسان کو ڈھالا ہے. تو اس کی قدرت کو، اس کی وحدانیت کو اور اس کی بڑائی کو خوب کہنا اور سننا، یہ ایمان کے بڑھنے کا، انکریز ہونے کا ذریعہ ہے. اور دوسرے وہ واقعات جو اللہ نے قرآن پاک میں انبیاء کرام کے بیان کیے ہیں، آدم علیہ السلام کا واقعہ، نوح علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، یونس علیہ السلام کا واقعہ، اور اسی طریقے سے شعیب علیہ السلام کا واقعہ، اور عاد اور ہود علیہ السلام کا واقعہ. 26 نبیوں کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے. تو وہ واقعات کو سننا، کہنا ایمان کی تقویت کا ذریعہ ہے.
کہ کس طرح اللہ نے اپنے خاص الخاص بندوں کی مدد فرمائی. نمرود کے مقابلے میں کس طرح ابراہیم علیہ السلام کو، فرعون کے مقابلے میں کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کامیاب کیا، چمکایا، عزت بخشی، نوازا. ان واقعات کو کہنا ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ ہے. تیسرے وہ حدیثیں جو ابھی آپ نے سنی ہے جس میں ایمان کی سائن، ایمان کا سمٹم، ایمان کی علامتیں بتائی گئی ہیں، اس سے بھی اپنے ایمان کے بڑھنے کا یہ حدیثیں بھی ذریعہ ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ ایمان مجھے عطا فرما دے جو تو چاہتا ہے. ایک اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا، قدرت اور وحدانیت کو، بڑائی کو، دوسرے نبیوں کے واقعات، تیسرے صحابہ کے واقعات، چوتھے وہ حدیثیں جس میں ایمان کی علامتیں بیان کی گئی ہے، اور پھر اللہ سے مانگنا. اور 4 چیزوں کی نفی کرنا ہے. اب ایمان ہمارا کمال کو پہنچے گا. وہ نفی کیا ہے؟ نمبر 1، معبودان باطل کی نفی. اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں جن کو لوگ اپنا رب مانتے ہیں، اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، وہ سب معبودان باطل ہیں. چاہے وہ سورج ہو، ستارے ہوں، آگ ہو، پیپل کا درخت ہو، ناگن ہو، دریا ہو، پتھر ہو، یہ سب کو لوگوں نے اپنا معبود بنا رکھا ہے. یہ معبودان باطل، اس کی نفی کہ یہ سب مخلوق ہیں، مخلوق سے کچھ ہوا ہے نہ ہوگا. اور دوسرے، جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کی نفی. زمین سے اناج کا آنا، آسمانوں سے بارش کا ہونا، مرد عورت کی ملاقات سے اولاد کا وجود میں آنا، پیسوں سے چیزوں کا ملنا، عہدوں سے عزت کا ملنا، دواؤں سے شفا کا ملنا، اور پیسوں سے چیزوں کا ملنا، یہ سب نظر آ رہا ہے لیکن ہے نہیں. اگر دواؤں میں شفا ہوتی تو بھیونڈی میں قبرستان ہے کہ نہیں ہے؟ پھر کیوں ہے قبرستان؟ اگر دوا میں شفا ہوتی تو قبرستان کی کیا ضرورت تھی؟ سب اچھے ہو جاتے. اور اگر کہتے ہیں نا کہ پیسوں سے چیزیں خریدی جا سکتی ہے، ڈنلپ کے گدے خریدے جا سکتے، نیند نہیں خریدی جا سکتی. پیسوں سے دوائیں خریدی جا سکتی ہے، صحت نہیں خریدی جا سکتی. ہاں، ایسی بہت سی چیزیں ہیں. تو جہاں سے ہوتا ہوا نظر آئے اس کی نفی. دھرتی سے لے کے آکاش تک، تحت الثری سے لے کے عرش معلیٰ تک، اور چیونٹی سے لے کے جبرائیل علیہ السلام تک، اور ذرے سے لے کے آفتاب تک، اور قطرے سے لے کے دریا تک، اور تنکے سے لے کے ہمالیہ پہاڑ تک، اور بر سے لے کے بحر تک، اور جن سے لے کے انس تک، اور ڈاکٹر کی گولی سے اوٹی آپریشن تھیٹر تک، اور بندوق کی گولی سے مشین گن تک، اور اسکڈ میزائل سے لے کے پیٹریاٹ میزائل تک، اور F-16 سے لے کے F-20 B-52 بمبار طیاروں تک، اور لوور پاور سے لے کے سپر پاور تک، اور پولیس مین سے لے کے GIG کمشنر اور کلیکٹر تک، اور چپراسی سے لے کے وزیر اعظم تک، PM اور CM تک، اور اسی طریقے سے مشرق سے لے کے مغرب تک، اور شمال سے لے کے جنوب تک، اور اتر سے لے کے دکھن تک، اور پورب سے لے کے پچھم تک. اور جو نظر آ رہا ہے وہ، اور جو نظر نہیں آ رہا ہے وہ، کسی سے کچھ نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ، اس کا نام ایمان ہے. ساری کائنات کی نفی. جو کچھ ہوا اللہ کے کرنے سے ہوا، آئندہ بھی جو ہوگا اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا، اور ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اللہ ہی کے کرنے سے ہو رہا ہے. ایٹم سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، راکٹ سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، سپر پاور سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے. سب اللہ کے سامنے مکڑی کا جالا ہے. کیا ہے؟ مکڑی کا جالا. تو جہاں سے ہوتا ہوا نظر ہے اس کی نفی. اور تیسری چیز، ہم سے پہلے جو قومیں آئی ہیں ان کے غلط یقین کے یقین کا انکار. کسی کا غلط یقین اکثریت پر تھا کہ ہم اکثریت میں ہوں گے، میجورٹی میں ہوں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. اللہ نے اس یقین کو غلط ثابت کر دیا. نوح علیہ السلام کے ماننے والے مائنارٹی میں تھے، ایمان والے، اور جو ایمان نہیں لائے وہ میجورٹی میں تھے. اللہ نے بتا دیا قیامت تک کہ مائنارٹی میں ناکامی سمجھنے والوں کو اور اکثریت میں کامیابی کا یقین رکھنے والوں کو چیلنج کر دیا کہ اکثریت میں کامیابی ہوتی تو قوم نوح کامیاب ہو جاتی، دولت میں کامیابی ہوتی تو قارون کامیاب ہو جاتا، وزارت میں کامیابی ہوتی تو حامان کامیاب ہو جاتا، حکومت میں کامیابی ہوتی تو نمرود اور بخت نصر پوری دنیا کے بادشاہ تھے، وہ ناکام نہیں ہوتے، ہلاک اور برباد نہیں ہوتے. اور باغات میں کامیابی ہوتی تو قوم سبا ناکام نہیں ہوتی، تجارت اور بزنس میں کامیابی ہوتی تو قوم شعیب ناکام نہیں ہوتی.
انڈسٹری صنعت و حرفت میں کامیابی ہوتی تو قوم شعیب ناکام نہیں ہوتی، اور ایم ڈی اور MBBS بننے میں اور لیاقت و صلاحیت و کوالیفائڈ ہونے میں اگر کامیابی ہوتی تو قوم عیسیٰ بہت کوالیفائڈ تھی، سب MBBS MD PhD تھے، لیکن وہ سب بھی ناکام اور برباد ہو گئے۔ اللہ بتا رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز کامیابی کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ کامیابی کے لیے وہ 4 شرطیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ تو ہم سے پہلی قوموں کے غلط یقین کے یقین کا انکار، یہ 3 نفی ہوئی۔ کتنی ہوئی؟ پہلی نفی معبودان باطل کی، دوسرے جہاں سے ہوتا وہ نظر آئے اس کی، تیسرے ہم سے پہلے جو قومیں آئی جس کے واقعات قرآن نے بیان کیے ہیں ان کے غلط یقین کے یقین کی نفی، اور چوتھے سب سے بڑا بت ہے وہ اپنے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ 3 کا انکار نصف ایمان ہے، اور یہ اپنے اکیلے کا انکار یہ نصف کے برابر ہے۔ مجھ سے بھی وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، تو اپنے آپ کی بھی نفی، یہ چوتھا انکار ہے۔ اب ہمارا ایمان کمال کو پہنچے گا، تو ایسا ایمان جن کا ہوگا وہ 4 آنا نقصان سے دنیا کے بھی اور آخرت سے بھی نکل گئے، لیکن پھر بھی ابھی 12 آنا یہ نقصان میں ہے، جب تک کہ بقیہ وہ 3 شرطیں پوری نہ کریں جس کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر کے وقت کی، بلا شبہ لا ریب آف کورس یقیناً سارے سارے انسان نقصان میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ پھر دوسری شرط یہ لگائی ہے کہ فقط ایمان بھی کافی نہیں، اگرچہ ایمان سب سے بڑا فریضہ ہے، سب سے بڑا حکم ہے، ایک نہ ایک دن ایمان کی بنیاد پہ آدمی جنت میں جائے گا، اس کی خوشخبری اور بشارت ہے، لیکن مکمل کامیابی حاصل کرنے کے لیے 3 شرطوں کو اور بیان کیا ہے۔ اس میں سے دوسری شرط یہ ہے جو سارے مذہب کے ماننے والوں کے لیے ہے، سارے انسانوں کے لیے ہے اور سارے مسلک والوں کے لیے ہے، خالی تبلیغ والوں کے لیے نہیں ہے، چاہے وہ حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، اہل حدیث ہو، اور اپنے کو کسی بھی مکتب فکر کا کہتا ہو، قرآن سب کے لیے ہے۔ یہ دوسری شرط سب کے لیے ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ نقصان میں نہیں ہوں گے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، چانگلے کام کیے، بھلے کام کیے، اچھے کام۔ اب اچھے کام کیا ہے؟ سب سے بڑا اور اچھا کام ایمان کے بعد 5 وقت اللہ کے سامنے جھکنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، یہ سب سے بڑا معروف ہے اور سب سے بڑا عمل صالح ہے۔ اور عمل صالح کی مزید وضاحت یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں زندگی میں، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے اس کا تعلق معاملات سے ہو، لین دین کاروبار سے ہو، چاہے اس کا تعلق رہن سہن معاشرت سے ہو، چاہے اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ سلوک سے ہو، یہ سب کو اس طریقے سے ادا کرنا جیسا اللہ نے حکم دیا ہے اور جس طرح ہمارے نبی نے کرنے کے لیے بتایا ہے، اس طرح یہ سارے کاموں کو آپ کریں گے، چاہے استنجا کرنے کے لیے جا رہے ہوں، چاہے بیوی کے منہ میں لقمہ ہی کیوں نہ کھلا رہے ہو، یہ سب عمل صالح بن جائے گا، بشرطے کہ اللہ کا حکم نہ ٹوٹے اور نبی کا طریقہ نہ چھوٹے۔ صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک، سکار سے لے کے سندھیا کار تک اور سندھیا کار سے لے کے سکار تک، اور سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخون تک، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، کاروبار ہو، گھر میں رہنا سہنا ہو، یہ سب کا طریقہ، جیون کے بتانے کا طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس طریقے پر کھائیں گے، پیئیں گے، شادی بیاہ، غمی خوشی، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، تو یہ سب عمل صالح شمار ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔